بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذکر ہو رہا تھا سرانی پیر کی کرامات کا۔ ریت کا ٹیلا یا سونے کا ڈھیلا۔ ایک مرید نے حضرت سرانی سائیں سے عرض کیا کہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے لیکن خرچ کے لیے رقم نہیں، برادری طعنے کرے گی، خدا کے لیے میری مدد فرمائیں۔ آپ جنگل میں جا رہے تھے، ریت کے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جس قدر ضرورت ہو لے لو۔ اس شخص نے مٹی کو ہٹا کر دیکھا تو تمام ٹیلا رپوں سے بھرا پڑا تھا۔ جس قدر ضرورت تھی رقم لے لی اور اس جگہ پر نشان لگا دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہاں پھر آیا تو کوئی چیز موجود نہ تھی۔ امیر بننے کا نسخہ۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بہت غریب ہوں، مجھے تویز دیں کہ میں دولت مند ہو جاؤں۔ آپ نے گویا تویز لکھ دیا اور فرمایا اسے اونچی جگہ لٹکا دو اور نیچے برتن رکھ دینا اور تویز کو آگ لگا دینا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ تویز کے اجزاء جب جل کر برتن میں گرتے تو سونا اور اشرفیاں بن جاتی ہیں اور اس طرح سے وہ شخص بہت امیر بن گیا۔ دانت ٹھیک ہو گئے۔ ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ دانتوں کو چوٹ لگی اور ایک دانت ہونٹوں پر گر پڑا۔ آپ کی نگاہ شاہ صاحب پر پڑی اور فرمایا خیر ہے، دانت کو اٹھا کر اپنی جگہ لگا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور فوراً شفا ہو گئی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ نعرہ عشق کا ظہور۔ ایک مرتبہ حضرت سائیں سرانی رحمۃ اللہ علیہ وسطاً ایک بیاہ شادی پر تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستہ میں شام ہو گئی۔ دریا کا کنارہ تھا اور سخت سردی تھی۔ آپ نے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے فرمایا۔ میں نے لکڑیاں جمع کر کے چاروں طرف دائرہ کی صورت بنا لی لیکن آگ جلانے کے لیے ماچس نہیں تھی۔ حضرت صاحب ذکر لا الہ الا اللہ میں مشغول ہو گئے اور لکڑیوں پر جہاں پھونک مارتے آگ لگ جاتی اور ساری رات آرام سے بسر فرمائی۔ بولنا بولنے والے۔ محمد امین ساکن گڑھی اختیار خان کا بیان ہے کہ میں عہد طفلی میں بہت خوبصورت تھا اور تقریباً 8 برس کا تھا کہ بول نہیں سکتا تھا۔ اتفاقاً حضرت صاحب سیر رحمۃ اللہ علیہ گڑھی تشریف لائے۔ میاں محمد مقبول اگرچہ حضرت مہاروی صاحب کا مرید تھا لیکن آپ سے بھی خاص عقیدت رکھتا تھا۔ مجھے آپ کی خدمت میں لے گیا اور عرض کیا کہ یہ لڑکا کوئی بات نہیں کرتا، اس سے پوچھیں۔ آپ نے پوچھا تو میں بولنے لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ بچھو کا حیا۔ بہاولپور شہر میں مسجد میاں محمد حسن میں تشریف فرما تھے کہ زیارت کرنے والوں میں سے ایک شخص کو بچھو نے کاٹا اور وہ سخت پریشان ہوا اور حضرت صاحب کی خدمت میں آ کر نسخہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ فقیر کا نام لے کر تھوکو اور اس تھوک سے جو مٹی گیلی ہو جائے اسے بچھو کے کانٹے پر لگا دو، فوراً آرام ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اسے فوراً آرام آ گیا۔ المدد یا محکم الدین۔ محمد حسین کا بیان ہے کہ جمال خان جو کہ سردار ریاست تھا میرے ساتھ سخت دشمنی ہو گئی اور جس وقت مجھے ملتا تو کہتا کہ رات کو تم کو مار ڈالوں گا۔ میں ساری رات ہتھیار باندھ کر جاگتا رہتا، رات دن سخت پریشان رہتا۔ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اپنے مرشد کو بلاؤں اور امداد طلب کروں۔ میں نے زور سے آواز دی محکم الدین میری مدد کرو۔ تھوڑی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ دروازہ کھولا تو ایک شخص گھوڑے پر سوار کھڑا پکار رہا تھا محمد حسین۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ حضرت صاحب ہیں اور قدم بوس ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے رکنے کی اجازت نہیں ہے، تم مت گھبرانا، میں نے تمام بندوبست کر دیا ہے۔ صبح کو معلوم ہوا کہ جمال خان کو بہادر خان کے آدمی پکڑ کر لے گئے ہیں۔ سما اور حضرت اویس کرنی۔ گڑھی کنڈ میں محفل سما منعقد ہوئی۔ حضرت صاحب سیر رحمۃ اللہ علیہ بہت جوش میں تھے۔ آپ جوش سے ہاتھ ہوا میں بلند فرماتے اور مٹھیاں روپوں کی بھر کر قوال کو دے دیتے۔ جب محفل ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ روپے غیب سے آتے تھے؟ آپ فرمانے لگے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ محفل سما میں موجود تھے اور وہ اپنے ہاتھ مبارک سے مجھے دیتے اور میں قوالوں میں بانٹ دیتا۔ اس میں کئی کرامات کا ظہور ہوا۔ سرانی بادشاہ کا عالم غیب سے روپوں کا حاصل کرنا، سید اویس کرنی کا محفل سما میں تشریف لانا اور اس میں اپنا نائب حضرت سرانی بادشاہ کو بنانا۔ تاگے کا گچھا یا روپوں پیسوں کی کان۔ قاضی جان محمد رزق کی تنگی سے تلاش معاش کے لیے راجن پور سے کسی صاحب کے ہاں تاگے کا گچھا یا روپوں پیسوں کی کان۔
قاضی جان محمد رزق کی تنگی سے تلاش معاش کے لیے راجم پور سے کسی صاحب کے ہاں گھوڑی پر سوار جا رہے تھے کہ ایک درویش کمبل پوش ساتھ ہو لیے۔ ندی پار کرنی تھی۔ درویش نے قاضی صاحب کا ہاتھ بٹایا کہ گھوڑی کا ساز و سامان سر پر اٹھا لیا۔ قاضی حیران ہے کہ درویش ندی پار کر رہا ہے لیکن سامان زین وغیرہ سر کے اوپر سے خود بلا سہارا جا رہی ہے۔ درویش نے قاضی صاحب سے پوچھا، کہاں جاتے ہیں؟ قاضی صاحب نے تنگی معاش کا سنایا تو فقیر نے ایک گچھا تاگے کا دے کر فرمایا، اس سے جو پیسے میسر ہوں کسی کو قرض نہ دینا۔ عرصہ تک سے روپے پیسے حاصل ہوتے رہے۔ ایک دفعہ قاضی صاحب نے کسی کو اس سے قرض دیا تو تاگوں سے پیسے بند ہو گئے، لیکن قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری خوشحالی بحال رہی۔ بعد کو معلوم ہوا کہ وہ درویش نما حضرت سرانی بادشاہ ہی تھے۔ یوں ہی مراج حضرت سرانی بادشاہ قدس سرا ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مولوی صاحب واز فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے مولوی صاحب سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پر گئے تھے، آسمان جس میں کہیں بھی سوراخ نہیں، پھر وہ آسمان سے کس طرح گزرے ہوں گے؟ مولوی صاحب اس کے سوال کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔ حضرت صاحب سی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تم کو جواب دیتا ہوں۔ آپ نے ایک دیوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں دیکھو کوئی سوراخ ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا، نہیں، کوئی نہیں۔ آپ دیوار سے 10 دفعہ آر پار گئے اور فرمایا، جس طرح میں دیوار کے آر پار گیا ہوں اس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آسمان سے گزر گئے تھے۔ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔